अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में हज स्कैंडल बहुत बड़ा एक मंजर आम पर आ रहा है, जिसमें हज़ारों पाकिस्तानियों जिन्होंने हज के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई थी वो इस साल हज करने से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने अपनी पेमेंट भी दे दी, अपनी रकम भी जमा करा दी, लेकिन वो हज पर नहीं जा सकेंगे। और ये तादाद मामूली नहीं है, बल्कि 67,000 हाजी ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए हज पर जाना था। वो इस साल बावजूद इसके कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी लाखों रुपए जो है वो जमा करवाए, लेकिन वो हज पर नहीं जा सकेंगे। ये स्कैंडल क्या है, ये कैसे हुआ, इसमें गलती किसकी है, आज मुख्तसरन इसी पर बात करेंगे। नाज़रीन, असल में बात ये है कि सऊदी अरब हर साल अपनी एक हज स्कीम लॉन्च करता है कि अगला जो हज होगा वो इस स्कीम के तहत होगा। उसके कुछ उसूल और ज़वाबित और क़वाइद और ज़वाबित बयान किए जाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये हज पॉलिसी होती है, सऊदी अरब की गवर्नमेंट इसका ऐलान करती है। और सऊदी अरब की गवर्नमेंट ये ऐलान ऐसा नहीं होता कि वो ऐन मौके पर ऐलान करती है, बल्कि यूँ समझ लें कि पूरा एक साल पहले या कम अज़ कम 10 महीने पहले वो इसका ऐलान कर देती है। तो अभी जो 2025 का हज है, इसकी हज पॉलिसी का ऐलान सऊदी अरब की हुकूमत ने पिछले साल यानी गुज़श्ता साल 2024 के हज मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद ऐलान कर दिया था कि अगला जो 2025 का जो हज होगा उसकी ये हज पॉलिसी है, ये उसूल होंगे, ये ज़वाबित होंगे, ये काम होगा, ये नहीं होगा, इसकी इजाज़त है, इसकी इजाज़त नहीं है। पूरी एक मुकम्मल पॉलिसी बनाकर 2024 के हज के फ़ौरन बाद सऊदी अरब की हुकूमत ने अपनी 2025 की हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अब क्या होता है कि जब सऊदी अरब की गवर्नमेंट अपनी हज पॉलिसी का ऐलान करती है तो उस पॉलिसी को देखकर हर मुल्क अपनी एक हज पॉलिसी बनाता है। अब उस पॉलिसी को देखकर पाकिस्तान ने अपनी हज पॉलिसी बनानी थी 2025 के लिए। सऊदी अरब ने तो जून में ऐलान कर दिया, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 महीने लगे पाकिस्तान को अपनी हज पॉलिसी बनाने में। अब ये असल में हमारे निज़ाम की ख़राबी है, हमारे अफसरान की, हमारे वज़ीरों की, जो वज़ारत मज़हबी उमूर है उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं कि वो मुफ्त खोरे हैं, मुफ्त की तनख्वाहें खाते हैं, बैठते, कोई पूछने वाला नहीं उनको कि उनको अपनी हज। सऊदी अरब ने तो हज के फ़ौरन बाद महीने के अंदर अंदर अपनी हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जिसने इस सारे निज़ाम को संभालना है, जो इस सारे निज़ाम को चलाता है, पूरी दुनिया के लिए उसकी हज पॉलिसी, उसकी एक मुल्क की नहीं होती बल्कि सऊदी अरब की हज पॉलिसी पूरी दुनिया के लिए होती है। तो वो तो 1 महीने में ऐलान कर देता है, लेकिन पाकिस्तान को अपने जो सिर्फ 1,80,000 हाजी जो थे उनके लिए हज पॉलिसी बनाने में पाकिस्तान को 6 महीने लग गए। तो 27 नवंबर 2024 को, 6 महीने के बाद जाकर 27 नवंबर 2024 को पाकिस्तान ने अपनी हज पॉलिसी का ऐलान किया। अच्छा, अब यह हज पॉलिसी का जब ऐलान किया तो पाकिस्तान से 2025 में 1,80,000 हाजियों ने हज करना था, जो कोटा था पाकिस्तान का। अब उसमें से आधे हाजी जो थे यानी 90,000 हाजियों ने सरकारी हज स्कीम के तहत हज करना था, और आधे जो हाजी थे 90,000 उन्होंने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए हज करना था। अब हुकूमत ने जब अपनी 27 नवंबर 2024 को अपनी हज पॉलिसी का ऐलान किया तो उसमें हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया कि जिसने हज पे जाना है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। लेकिन उसके साथ हुकूमत ने यह किया कि जो प्राइवेट हज पर ले जाने वाली जो कंपनियां थी उन पर पाबंदी लगा दी कि आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि गुज़श्ता साल की जो हज हुआ था उसमें ज़्यादातर लोग प्राइवेट तरीके से गए थे। सरकारी हज स्कीम जो थी उसके हुकूमत का जो कोटा था उसमें बहुत कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी और हुकूमत का कोटा पूरा नहीं हो सका, मुकम्मल नहीं हो सका। इसलिए हुकूमत ने ये चालाकी की इस दफ़ा कि हम उस वक़्त तक प्राइवेट लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक हमारा सरकारी कोटा पूरा नहीं होता। चुनांचे 27 नवंबर 2024 को गवर्नमेंट की सरकारी हज पॉलिसी का ऐलान होने के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ, हाजियों को रजिस्टर करने का अमल शुरू हुआ, लेकिन प्राइवेट कंपनियों पर पाबंदी लगा दी गई कि आप अभी उस वक़्त तक नहीं कर सकते जब तक हम ना कहें। चुनांचे गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन हाजियों को रजिस्टर करती रही और ये करते 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 नवंबर का महीना, दिसंबर, फिर जनवरी का महीना आ गया। जब हुकूमत ने अपने 90,000 हाजी रजिस्टर कर लिए, उसके बाद 24 जनवरी को हुकूमत ने प्राइवेट कंपनियों को इजाज़त दी कि अब आप भी हाजियों को रजिस्टर कर सकते हैं, और साथ 24 जनवरी को इजाज़त दी। लेकिन 24 फरवरी को यानी ठीक 1 महीने के बाद सऊदी अरब की जो हज पॉलिसी थी उसके मुताबिक आखिरी डेट जो थी हाजियों को रजिस्टर करने की वो 24 फरवरी थी, यानी सऊदी अरब में। ठीक है, तो अब गोया कि प्राइवेट कंपनियों के पास सिर्फ 30 दिन थे, यानी उन्होंने 30 दिन में
90,000 حاجیوں کو رجسٹر کرنا تھا، ان کی تمام دستاویزات مکمل کرنی تھی، تمام جتنا کام ہوتا ہے وہ مکمل کرنا تھا، ان سے پیسے وصول کرنے تھے، ان کے ٹکٹ خریدنے تھے، ان کی رہائش گاہیں بکنگ کرنی تھی، ان کی ہوٹلوں کی بکنگ کرنی تھی، انہوں نے اپنے جو ٹیکس ہیں وہ پیمنٹ کرنے تھے، اور یہ رقم 90,000 حاجیوں کی جو رقم ہے اس کو سعودی عرب بھی منتقل کرنا تھا۔ تو یہ سارا کام پرائیویٹ کمپنیوں نے صرف 30 دن میں کرنا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا کام یہ 30 دنوں میں ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 90,000 حاجیوں کی جو پیمنٹ تھی، جو پیسہ ان سے یعنی 10 لاکھ یا 11 لاکھ کے حساب یا جو بھی ریٹ تھا جس حاجی کا، اس حساب سے یہ 90,000 حاجیوں کی رقم جو بنتی تھی وہ تقریباً کوئی 200 ارب روپیہ بنتا تھا۔ اب 200 ارب روپیہ اس کو شفٹ کرنا تھا سعودی عرب، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک لمٹ لگائی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک نے کہ آپ ڈیلی $3 لاکھ سے زیادہ بیرون ملک منتقل نہیں کر سکتے۔ اب $3 لاکھ کی ادھر سے پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ ایک دن میں $3 لاکھ بیرون ملک منتقل نہیں کر سکتے، اور جبکہ منتقل انہوں نے اتنے زیادہ کرنے ہیں کہ وہ 30 دنوں میں $3 لاکھ کے حساب سے منتقل نہیں ہو سکتے۔ ایک یہ ان پہ پابندی لگی ہوئی تھی کہ وہ ڈیلی کے حساب سے $3 لاکھ سے زیادہ پیمنٹ منتقل نہیں کر سکتے تھے، اور دوسرا صرف 30 دن کا وقت، اس میں رجسٹریشن بھی کرنی ہے۔ اب پرائیویٹ کمپنیوں نے 90,000 حاجیوں کی رجسٹریشن تو کر لی، ان سے پیسے بھی وصول لیے، اور 22 ارب کے جہازوں کے ٹکٹ بھی خرید لیے انہوں نے، اور پرائیویٹ کمپنیوں نے 22 کروڑ روپیہ FBR کو ٹیکس کی مد میں بھی دے دیا، اور پرائیویٹ حج کمپنیوں نے فی کس یعنی فی حاجی 17,000 روپے وزارت مذہبی امور اپنا جو ہے وہ منافع کہہ لیں یا ٹیکس کہہ لیں جو بھی ہے وہ لیتی ہے، تو 17,000 روپیہ فی کس جو تقریباً 1.5 ارب روپیہ بنتا ہے، پرائیویٹ کمپنیوں نے یہ وزارت مذہبی امور کو بھی دے دیا۔ یعنی پرائیویٹ کمپنیوں نے 90,000 حاجیوں کی رجسٹریشن بھی کر لی، ان سے پیسے بھی لے لیے، 22 ارب کے ٹکٹ بھی خرید لیے، 22 کروڑ روپے FBR کو ٹیکس بھی دے دیا، 1.5 ارب روپیہ وزارت مذہبی امور کو جو اس کا ٹیکس تھا فی کس 17,000 روپے حاجی وہ بھی اس کو دے دیا، یہ سارا کچھ کر لیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے جو 90,000 حاجیوں کی جو کل رقم تھی جو تقریباً 200 ارب روپیہ بنتی تھی، وہ بھی $3 لاکھ کے ڈیلی کے حساب سے وہ سعودی عرب کو منتقل کر دیے۔ چونکہ سعودی عرب نے 14 فروری اپنی آخری ڈیٹ رکھی ہوئی تھی، تو یہ پرائیویٹ کمپنیاں 14 فروری کے بعد بھی پیسے منتقل کرتی رہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ 14 فروری اگرچہ آخری ڈیٹ ہے لیکن چلیں گزارا چل جائے گا، کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا، تو یہ 14 فروری کے بعد بھی پیسے منتقل کرتے رہے اور حاجیوں کی رجسٹریشن کرتے رہے۔ حالانکہ 14 فروری کو جو سعودی عرب کی جو ایپ ہے، نسک اس کو کہتے ہیں، وہ ایپ بند ہو گئی تھی۔ اب پیسے تو منتقل ہو گئے لیکن حاجیوں کی رجسٹریشن صرف 13,000 ہوئی، یعنی پرائیویٹ کمپنیوں نے 90,000 حاجیوں سے پیسے لیے، لیکن آگے وہ رجسٹریشن جو کر سکے وہ صرف 13,000 کی انہوں نے کی سعودی عرب میں، کیونکہ پھر تاریخ گزر گئی 14 فروری آگے، اس کے بعد رجسٹریشن ہونا بند ہو گئی۔ تو یہاں پر آ کر معاملہ پھنس گیا کہ پیسے تو لے لیے ہیں اور پیسے منتقل بھی کر دیے سعودی عرب کو، جہازوں کے ٹکٹ بھی 90,000 کے خرید لیے ہیں، FBR نے اپنا 22 کروڑ روپیہ ٹیکس بھی وصول کر لیے، وزارت مذہبی امور نے بھی اپنے 1.5 ارب روپے وصول کر لیے، لیکن سعودی گورنمنٹ جو ہے اس نے 14 فروری کے بعد رجسٹریشن ختم کر دی، لہٰذا 13,000 جو رجسٹریشن ہوئی تھی حاجیوں کی، باقی 77,000 حاجی رجسٹریشن کے بغیر رہ گئے۔ اب یہ ہوا کہ ہمارے جو مذہبی امور صاحب ہیں یہ گئے سعودی عرب، سردار محمد یوسف سعودی عرب گئے، وہاں جا کے انہوں نے کوئی منت اللہ کیا وہاں کے جو وزیر تھے کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ہمارے 77,000 حاجی ایسے ہیں کہ جن سے ہم نے پیسے لے لیے، ان کے ٹکٹ بھی خرید لیے، ان کے ٹیکس بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، آپ مہربانی کریں ان کو رجسٹر کریں۔ تو انہوں نے کہا یار یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے کہ آپ جب مرضی آ جائیں، ہم نے جب 1 سال پہلے 10 مہینے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ 14 فروری آخری تاریخ ہے، تو آپ 10 مہینے کیا کرتے رہے، 9-10 مہینے آپ نے کیا کیا، اب آ کر آپ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر بھی مہربانی کی، انہوں نے کہا چلیں 10,000 ہم آپ کو دے دیتے ہیں، چنانچہ انہوں نے 10,000 رجسٹریشن اور کر لی، اور اس طرح 13,000 سے آ کر 23,000 رجسٹریشن ہوگی پرائیویٹ لوگوں کی۔ اب معاملہ یہاں پر پھنسا ہوا ہے کہ 67,000 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیسے وصول ہو گئے ہیں، وزارت مذہبی امور نے اپنا بھی پیسہ لے لیا ہے، FBR نے اس میں سے ٹیکس بھی کاٹ لیا ہے، جہازوں کو پیمنٹیں ہو گئی ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن وہ حاجی بیچارے حج پر نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، اس میں مجموعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو غلطی کہاں پر ہے؟ تو بظاہر اس میں غلطی حکومت کی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت نے اگر نومبر میں اپنی حج پالیسی کا اعلان کیا تھا تو پرائیویٹ کمپنیوں کو بھی اجازت دے دیتی کہ وہ بھی اپنی اسی وقت کام شروع کر دیتے، گورنمنٹ نے ان کو اس وقت اجازت نہیں دی، گورنمنٹ اپنا
کوٹا جو ہے وہ پورا کرنے کے چکروں میں لگی رہی ہے، ان پہ پابندی لگا کے رکھی۔ جب گورنمنٹ کا اپنا کوٹا پورا ہوا اس کے بعد ان کو اجازت دی، اور اس وقت صرف 30 دن باقی تھے، اور 30 دنوں میں ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم کو ادھر منتقل کرتے جلدی جلدی اس ڈیٹ کے اندر اور اتنی حاجیوں کی رجسٹریشن کرتے۔ تو یہاں پر آ کر سارا معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے سعودی عرب نے جتنا کرنا تھا انہوں نے 10,000 اور کر لی ہیں، اس کے بعد آگے وہ مزید نہیں کریں گے۔ اور اطلاعات یہ ہے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ سے پاکستان کی گورنمنٹ نے بات کی ہے، سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ بالکل یہ نہیں ہو سکتا اس سال۔ ہاں یہ اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جو پیسے آپ کے ہمارے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، چونکہ 14 فروری کے بعد یہ آئے ہیں، رجسٹریشن بند ہونے کے بعد آئے ہیں، تو یہ پیسے اب اس وقت ہم آپ کو واپس بھی نہیں واپس کر سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے رہیں، یہ لوگ اگلے سال حج کرنے کے لیے آ جائیں۔ تو یہاں پر یہ معاملہ خراب ہو گیا، پھنسا ہوا ہے۔ تو اس میں اصل جو غلطی ہے میرے خیال میں وہ گورنمنٹ کی ہے، حکومت کی ہے، کہ اور حکومت کے اداروں کی ہے، وزارت مذہبی امور کی ہے کہ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا آپریشن اس کے لیے جو ہے وہ وقت پر جو ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی سارا نظام کو درست نہیں کیا، اور اس چیز کو ایک وقت کے اندر پراپر طریقے سے بنا نہیں سکے، جس کی وجہ سے یہ بیچارے حاجیوں کا اس وقت نقصان ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔